بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سمیع ابراہیم آپ کا میزبان حاضر خدمت۔ آج کی خبریں کیا ہیں، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، مین سٹریم میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ آج بھی ہمیں بڑا واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ مین سٹریم میڈیا پر جو خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر زیادہ ڈسکشن ہے، وچ از ویری ریلیونٹ آلسو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو پیسے ملنے تھے $7 بلین کا، جو ایک لون کا پروگرام تھا، اس کا پیسہ ملنے کے حوالے سے جو دیر ہو رہی ہے اور جو بنیادی طور پر اس ایگریمنٹ میں تاخیر ہے اس پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ واشنگٹن میں ایک پاکستان کی صورتحال پر ایک مذاکرہ ہوا ہے، وہاں پر ایک نشست ہوئی ہے جس میں امریکن ایکسپرٹس اور پاکستانی ایکسپرٹ شریک تھے۔ تو انہوں نے جو سجیسٹ کیا ہے اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ بہت کم ہے، اور اگر پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا گیا تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی، اور جو الیٹ ہے پاکستان کی، جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، وہ بنیادی طور پر پراپرٹی کا جو ان کی جو اس میں انویسٹمنٹ ہے اس میں ٹیکس کو نہیں آنے دے رہے۔ اور پھر ایک اور جو بات کی گئی ہے وہ پاور میں، یعنی پاور سیکٹر میں اس وقت جو پاکستان میں بجلی فروخت کی جا رہی ہے وہ تقریباً 20 سینٹ پر یونٹ کے حساب سے دی جا رہی ہے، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بھر میں مہنگی ترین بجلیوں میں سے ہے پاکستان کی بجلی۔ اور جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 8-9 سینٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو دو جو سیکٹر ہیں ان کا ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو جو یہ پلاٹ ہیں یا جو گھر ہیں، ان کی خرید و فروخت پر جو ٹیکس ہے وہ بہت کم ہے، جو اس میں کیپٹل گین ٹیکس ہے، یعنی جو پراپرٹی میں قیمت بڑھتی ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے، اور یہ سب غریب آدمی کے پاس تو کوئی پلاٹ نہیں ہے، یہ سب اشرافی ہے، بڑے بڑے نام ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں، پولیٹیشنز کے دوست ہیں، ان کے بزنس پارٹنرز ہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں، تو ان کی پراپرٹیز ہے، بڑی بڑی سکیمیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ جو اس وقت پاکستان میں جو کامیاب پراپرٹی کی سکیمز ہیں ان میں ڈیفنس سوسائٹی ہر جگہ موجود ہے، بحریہ ٹاؤن ہر جگہ موجود ہے، پھر علیم خان صاحب کا جو ہے سکیمیں وہ موجود ہیں۔ تو ابھی تو جو بہت سارے چینلز ہیں جس میں مثلا دنیا ٹی وی کا، اتحاد ٹاؤن، اور پھر اس طرح پبلک ٹی وی والے ہیں، اور میں جس کا میں نام لوں، جو بڑی بڑی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، جو پاکستان میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں، وہ سارے پراپرٹی میں ہیں۔ وہ لینڈ لیتے ہیں، اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اور اس پہ ٹیکس نہیں، پیسے اس میں اربوں روپے وہ کما گئے، لیکن ٹیکس انہوں نے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو پوری دنیا سے جو اقتصادی ماہرین ہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں جو پاکستان کا مسئلہ، اس میں ایک تو یہ جو زمین کی خرید و فروخت ہے، اس میں جتنا پیسہ انویسٹ کیا گیا، پروفٹ جتنا آتا ہے اس حساب سے ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ امیر آدمی، اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ امیر آدمی ہی پاکستان کو لوٹ رہا ہے، جو اشرافیہ ہے، جو ہمیں ٹی وی پر پاکستان کے مسائل پر بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، در حقیقت وہی لوٹنے کا بندوبست انہوں نے کیا۔ اور پھر بجلی کی قیمت، یہ یعنی جتنی ابھی بجلی کا بل آ رہا ہے اس سے آدھا اگر ختم ہو تو پھر یہ صورتحال جو ہے یہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہ امریکہ سے، واشنگٹن سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چیز ابھی تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ 1.2 بلین سعودی عرب نے دینا تھا، گارنٹی دینی تھی آئی ایم ایف کو، وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دی۔ 800 ملین جو ہے وہ یو اے ای کی طرف سے آنا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور جو چائنا گئے تھے وزیر خارجہ اور آ کے کہا تھا کہ بس ہر چیز ہو گئی ہے، انہوں نے بھی جو فائنینشیل گیپ پورا کرنے کے لیے جو پاکستان کی ریکویسٹ تھی اس کو اپروو کرنے کی ابھی تک یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کو اس کی اطلاع نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ تاخیر کا باعث ہے۔ اور اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں اگر پیسے ملے تو وہ سپٹمبر کے اینڈ تک شاید ملے، اگر وہ جو کمٹمنٹ دوست ممالک نے کیا وہ پوری ہو گئی۔ اور اب
ایک نئی بات شروع کی گئی ہے کہ جی یو اے ای کے جو کمرشل بینکس ہیں وہاں سے ہم $8 بلین لے رہے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں تھوڑی پرابلم نظر آ رہی ہے. اگرچہ موڈیز اور فچ نے جو پاکستان کی ریٹنگ تھوڑی سی بہتر کی ہے، اس سے حکومت بڑی پر امید ہے کہ ہمیں پیسے مل جائیں گے. وہ آپ دیکھیں قرض پہ ہی چلنا ہے، امید بھی کس چیز کی ہے؟ قرض مل جائے اور وہ اس میں خرچہ کر دیں، بھر دیں، آپس میں بانٹ لیں ترقیاتی فنڈز کے نام پر. ایم این ایز، ایم پی ایس کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں جس پر یہ لڑتے ہیں. تو یہ تو ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک کیمپین عمران خان کے خلاف. جنگ اخبار نے مین سٹوری اپنی یہ لگائی ہے کہ کیسے جی عمران خان چانسلر نہیں بن سکتے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، اور اس میں انہوں نے بڑی بھرپور تنقید کی ہے عمران خان پر، اور یہ کہا ہے کہ جی یہ نہیں بن سکتے، یہ بننے کے اہل نہیں ہے. اور جناب ان کو بنیادی ان کا تھرسٹ یہ ہے کہ نہیں بنانا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ویسے پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہے، پاکستان کی بات کرتے ہیں. عمران خان ایک پاکستانی ہے. مودی نے یہ کہا، نریندر مودی نے، کہ عمران خان اگر بنتا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ ایک ایشین جو ہے وہ بن گیا. حالانکہ کتنی لڑائی ہے پاکستان اور انڈیا کی، لیکن یہ جو پاکستانی ہیں ان کی جو نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کیوں نیندیں حرام ہوئی ہیں اور پھر کس کی نیندیں حرام ہوئی ہیں. تو وہ جناب آپ کو خبروں پہ خبریں نظر آ رہی ہے. دوسری جانب ایک بڑی بھرپور کیمپین ہے عمران خان کے لیے، اور اس میں عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی ٹویٹر پر ابا فار چانسلر کے نام سے انہوں نے، یعنی یہ کیمپین ابا مطلب اس میں ٹچ ہے، دیسی ٹچ ہے. ایک یہ ہم اردو میں، پنجابی میں والد کو ابا کہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ڈیڈ فار چانسلر، انہوں نے کہا کہ ابا فار چانسلر ٹو میک اٹ ہیپن. تو بہت اچھا ایک میسج وہ سوشل میڈیا پر وہ چلا ہوا ہے، اور کیمپین بہت زیادہ چل رہی ہے. پھر جو جیل میں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ایٹراسٹیز ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے عمر سرفراز چیمہ، ان کی کمر میں شدید تکلیف ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، میٹرس تک نہیں ہے. اور دوسری جانب جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میاں محمود الرحمان ہیں، بہت زیادہ ان کی پرابلم ہے. یہ صنم جاوید اور دوسرے لوگوں کے انٹرویو چل رہے ہیں، لیکن کوئی اس کی گفتگو ہمیں نظر نہیں آتی مین سٹریم میڈیا پر. یہ سب سوشل میڈیا پر ہے. علیمہ خان صاحبہ کی یہ بات کہ طاہر شاہ جو ڈپٹی سپرڈنٹ ہیں جیل کے، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور ان کی مین سٹریم میڈیا پر اس خبر کا ذکر ہی نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں چھپ رہی ہیں، لوگ ان کو بتا رہے ہیں. عاطف خان، اب پی ٹی آئی کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ جو مفاہمت کی بات ہے اس سے عمران خان نہیں چھوٹے گا. تو عاطف خان نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے ریزسٹنس کا. تو پارٹی کے اندر جو لوگ کور کمیٹی میں یا لیڈرشپ میں معاملات کو بہتر انداز میں عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک جنہوں نے نہیں چلائی، اب انہیں بھی شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ریزسٹنس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ایک اور چیز جو میں آپ کو کروں کہ ایک ویڈیو آئی ہے، وہ جو 3 لوگ، ایک سینئر آفیسر اور 2 ان کے بھائی جو ہیں وہ اپنے والد کے فیونرل کے لیے گئے تھے ڈی آئی خان میں، تو وہاں سے ان کو اغوا کیا. اور پھر اب ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جو طالبان نے مبینہ طور پر بنائی گئی، اور اس میں ان کو دکھایا گیا ان لوگوں کو، ایک سینئر آفیسر ہیں اور 2 ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، ان میں سے 2 کو دکھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ طالبان کے مطالبے مان لیں. تو یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے اس وقت پاکستان میں، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی، اور بے چینی بھی ہے. تو اس طرح کی آج کی جناب یہ خبریں ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جلد اگلی ویڈیو تک. اجازت، اللہ نگہبان.